آپ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ 3 مہینے بعد میری شادی ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں میں آپ ہی کے بچے کی خاطر ان کے شوہر سے… وہ بے یقینی سے چلائی تھی۔ اس کی بہن کی موت ماں پہلے بچہ جنم دیتے ہوئی تھی۔ وہ معصوم بچہ اسی کے پاس تھا، پر اب جب اس کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے تو فرحان خانزادے نے اس کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ وہ جتنا امیر اور اثر و رسوخ والا تھا، اس کے گھر والے رضامند ہو گئے تھے۔ ہرگز نہیں امی، سوچیے کبھی نہیں، وہ انکار کر چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ فرحان خانزادہ کی پہلی محبت، اس کا جنون تھی۔ اس کی شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، پر اچانک دولہے نے بارات لانے سے انکار کر دیا تھا کہ اسے امریکہ میں نوکری اور ویزا مل گیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اچانک ویزا دلوانے والا اسے فرحان خانزادہ اس شرط پر کہ وہ بارات نہیں لائے گا۔ پورا گھر پیلی اور دودھیا روشنیوں کے کہکہوں سے جگمگا رہا تھا، جہاں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ گاڑیوں کے ہارن، ہنسی مذاق اور شہنائیوں کی گونج فضا میں رقصاں تھی، مگر اس چمک دمک سے بے خبر گھر کے اندرونی کمرے میں الگ ہی دنیا آباد تھی۔ کشمالہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، سرخ زرق برق عروسی جوڑا، بھاری کام، گلے میں چمکتا ہوا ہار اور ہاتھوں پر رچی گہری سرخ مہندی میں وہ کسی پرستان کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں زندگی کے نئے سفر کے حسین خواب تیر رہے تھے۔ 3 مہینے سے جس دن کا وہ انتظار کر رہی تھی، آج وہ دن آ پہنچا تھا۔ زین کے ساتھ اس کی نئی زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم مسکرا رہی تھی کہ اچانک باہر لاؤنج سے زوردار چیخ ابھری، جس کے بعد شیشے کے گرنے اور ٹوٹنے کی ہولناک آواز آئی۔ کمرے میں موجود اس کی کزن اور سہیلیاں سہم گئیں۔ باہر اچانک ایسا کوہرام مچا جس نے ہنسی خوشی کے اس ماحول کو سیکنڈوں میں ماتم کدے میں بدل دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رحمت صاحب کی لرزتی ہوئی آواز آئی، اور پھر ان کے ہچکیوں سے رونے کی آواز نے کشمالہ کے دل کی دھڑکن کو جیسے روک دیا۔ کشمالہ کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھی، کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے اس کی ماں پروین بیگم کھڑی تھیں، جن کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ آنکھوں کا کاجل گالوں پر پھیل چکا تھا اور ان کے ہاتھوں میں آئلہ کا معصوم بچہ تھا جو بلک بلک کر رو رہا تھا۔ پیچھے چچی حمیدہ انتہائی تشویشناک چہرہ لیے اندر داخل ہوئی۔ امی، کیا ہوا ہے؟ باہر ابو کیوں رو رہے ہیں؟ بارات آ گئی ہے کیا؟ کشمالہ نے کانپتے ہونٹوں سے پوچھا۔ اس کا دل کسی انہونی کے ڈر سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پروین بیگم نے جیسے ہی کشمالہ کے لال جوڑے کو دیکھا، ان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ فرش پر بیٹھ گئیں اور بچے کو گود میں لیے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ چچی حمیدہ نے آگے بڑھ کر کشمالہ کا ہاتھ تھاما۔ ان کا اپنا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ کشمالہ بیٹا، قیامت ٹوٹ گئی ہے۔ زین کے گھر والوں کا فون آیا تھا، وہ بارات لے کر نہیں آ رہے۔ کمرے میں جیسے سکتہ چھا گیا۔ کشمالہ کو لگا اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی ہے۔ کیا مطلب چچی؟ بارات کیوں نہیں آ رہی؟ کوئی حادثہ ہوا ہے؟ آپ لوگ صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ اس کی آواز میں پاگل پن چھلکنے لگا۔ کوئی حادثہ نہیں ہوا کشمالہ، اس بے غیرت نے ہم سے غداری کی ہے، پروین بیگم نے روتے ہوئے چلا کر کہا۔ اس زین کو امریکہ کا ویزا اور وہاں کسی بڑی کمپنی میں شاندار نوکری مل گئی ہے۔ اس کی فلائٹ آج رات کی ہے اور وہ سب کچھ چھوڑ کر ایئرپورٹ جا رہا ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ اب یہ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اسے اپنی زندگی اور کیریئر عزیز ہے۔ یہ لفظ کشمالہ کے سر پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح لگے۔ اس کا مان، اس کا غرور، اس کا 3 سال کا پیار ایک ہی لمحے میں ریت کی طرح، دیوار کی طرح ڈھہ گیا۔ وہ آئینے کے سہارے کھڑی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ کشمالہ نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ نہیں زین، ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ اپنے پاس پڑے فون کی طرف جھپٹی، مگر فون بند جا رہا تھا۔ وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھی کہ اس اچانک ویزے اور نوکری کے پیچھے شہر کے سب سے طاقتور، امیر اور اثر و رسوخ والے انسان فرحان خانزادہ کا ہاتھ تھا۔ فرحان نے زین کو ایسی پیشکش کی تھی جسے وہ ٹھکرا نہ سکا، اور اس کے بدلے شرط صرف یہی تھی کہ وہ آج رات کشمالہ کی بارات نہیں لائے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ فرحان کا یہ وعدہ اتنا خاموش اور بے رحم تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ باہر لاؤنج میں مہمانوں کی کانا پھوسیاں شروع ہو چکی تھیں۔ برادری کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی۔ رحمت صاحب دل تھامے صوفے پر بیٹھے اپنی قسمت کو رو رہے تھے۔ پروین بیگم نے آستین سے اپنے آنسو پوچھے۔ ان کی آنکھوں میں اچانک عجیب سی بے چارگی اور التجا بھری۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی کشمالہ کے پاس آئیں اور آئلہ کے روتے ہوئے بچے کو کشمالہ کے سامنے کر دیا۔ کشمالہ، میری بچی،
ہماری عزت مٹی میں ملنے سے بچا لے۔ اگر یہ بارات نہ آئی تو ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تیرے باپ کا دل کمزور ہے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ پروین نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ میں کیا کروں امی، دولہا بھاگ گیا، میں کیا کروں؟ کشمالہ نے چیخ کر کہا۔ اس کے آنسو اس کے سرخ گالوں کو بھگو رہے تھے۔ ایک راستہ ہے بیٹا، چچی حمیدہ نے دھیمے سے کہا۔ فرحان خانزادہ، وہ اپنے مینیجر کے ساتھ باہر گاڑی میں موجود ہے۔ اسے جیسے ہی پتہ چلا وہ فوراً یہاں پہنچا۔ اس نے رحمت بھائی سے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی اسی وقت تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کشمالہ کا سارا خون منجمد ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنی ماں اور چچی کی طرف دیکھا۔ فرحان خانزادہ، اس کی مرحومہ بہن عائلہ کا شوہر، وہ انسان جس کی بیوی کو مرے ابھی صرف 1 مہینہ ہوا تھا۔ پروین بیگم نے کشمالہ کا ہاتھ پکڑ کر عائلہ کے بچے پر رکھ دیا۔ کشمالہ، فرحان خانزادہ نے ایک بار پھر تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ وہ ہمارے خاندان کی عزت بھی بچا رہا ہے اور تمہیں مان بھی دے رہا ہے۔ مان جاؤ بیٹا، عائلہ کی اس معصوم نشانی پر رحم کھاؤ، اسے ماں مل جائے گی اور ہمیں ہماری کھوئی ہوئی عزت۔ کشمالہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ اس کا چہرہ غصے اور بے یقینی سے سرخ ہو چکا تھا۔ آپ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں کیسے آپ ہی کے شوہر سے شادی کر سکتی ہوں؟ وہ بے یقینی سے چلائی تھی، اس کے سانس اکھڑ رہے تھے۔ وہ غصے سے ہانپنے لگی۔ آپ ہی کی موت کو ابھی 1 مہینہ ہوا ہے۔ وہ معصوم بچہ میرے پاس ہے، میں اسے اپنی جان سے بڑھ کر پالوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں آپ ہی کی جگہ لے لوں، میں اس فرحان خانزادہ سے شادی کروں۔ ہرگز نہیں امی، سوچیے گا بھی نہیں۔ وہ انکار کر چکی تھی۔ اس کا لہجہ حتمی اور چٹان کی طرح مضبوط تھا، مگر وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ جس فرحان خانزادہ کو وہ مجبور اور ہمدرد انسان سمجھ کر ٹھکرا رہی تھی، وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنے کے لیے پورے شہر کو آگ لگانے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ بیٹا، ضد مت کرو، باہر لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ چچی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر کشمالہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں نے کہہ دیا نا، میں مر جاؤں گی پر اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ اپنے عروسی لہنگے سمیت بیڈ پر گر کر سسکیاں لینے لگی، جبکہ فرحان خانزادہ سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے انتہائی سکون سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آخر کار جیت اسی کے جنون کی ہونی ہے۔ 1.5 سال پہلے لاہور کی تپتی ہوئی دوپہر میں ایم عالم روڈ پر ٹریفک کا ازدحام اپنے عروج پر تھا۔ اس شدید ہنگامے کے بیچوں بیچ چمکتی ہوئی کالے رنگ کی لگژری لینڈ کروزر سگنل پر رکنے ہی والی تھی کہ اچانک زوردار جھٹکا لگا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا فرحان خانزادہ، جو اپنے آئی پیڈ پر کسی اہم بزنس ڈیل کی فائل دیکھ رہا تھا، اس اچانک جھٹکے سے آگے کی طرف جھکا۔ اس کی گہری مغرور آنکھوں میں ناگواری کی شدید لہر دوڑی۔ اس نے اپنے ماتھے پر آئی لٹ کو پیچھے کیا اور اپنی مخصوص سرد اور روبدار آواز میں بولا، مختار، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ گاڑی کس نے ماری ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا مختار خوف سے کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہکلاتے ہوئے کہا، سر وہ آگے اسکوٹی ہے۔ اس نے اچانک بریک ماری۔ میں نے تو گاڑی روکنے کی پوری کوشش کی، مگر مجھے صفائیاں مت دو۔ مختار، باہر نکلو اور دیکھو کس کی اتنی جرأت ہوئی ہے کہ خانزادہ کی گاڑی کو چھوئے۔ فرحان نے غصے سے آئی پیڈ سیٹ پر پٹکتے ہوئے کہا۔ اس کی باروب شخصیت غصے کی شدت سے مزید خوفناک لگ رہی تھی۔ مختار ابھی گاڑی کا دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ باہر کا منظر بدل گیا۔ اسکوٹی پر 2 لڑکیاں سوار تھیں۔ آگے چلانے والی لڑکی نے جس نے سفید رنگ کا اسکارف باندھا ہوا تھا اور اس کی بڑی بڑی سحر انگیز آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں، اپنی اسکوٹی کو اسٹینڈ پر لگایا۔ وہ کوئی اور نہیں، کشمالہ تھی۔ اس کے پیچھے بیٹھی اس کی سہیلی صنم نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑا۔ کشمالہ، خدا کے لیے پاگل مت بنو، دیکھو تو صحیح کتنی بڑی گاڑی ہے، کوئی بہت پہنچا ہوا امیر بندہ لگتا ہے، چلو یہاں سے۔ صنم نے خوفزدہ ہو کر منت کی۔ امیر ہوگا اپنے گھر کا۔ صنم، گاڑی بڑی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سڑک پر چلنے والے باقی انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھا جائے، کشمالہ نے غصے سے تپتے ہوئے کہا۔ اس کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور سگنل کے بیچوں بیچ بڑے بڑے ڈگ بھرتی ہوئی سیدھی لینڈ کروزر کی فرنٹ ونڈو کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس نے بند شیشے پر زور زور سے ہاتھ مارا۔ مغل اعظم صاحب، باہر نکلیں ذرا۔ گاڑی کے اندر بیٹھے فرحان نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس کی زندگی میں آج تک کسی کی یہ مجال نہیں ہوئی تھی کہ اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کر سکے، اور یہ لڑکی اس کی گاڑی کا شیشہ بجا رہی تھی۔ فرحان نے گہرا سانس لیا اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے مختار کو رکنے کا کہا۔ اس نے خود اپنے پاس موجود بٹن سے پچھلی سیٹ کا شیشہ آہستہ آہستہ نیچے کیا۔
جیسے ہی شیشہ نیچے ہوا، فرحان کا مغرور چہرہ کشمالہ کے سامنے تھا۔ بولنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ فرحان نے اپنی بھاری اور روبدار آواز میں کہا، جس سے اچھے اچھے لوگ سہم جاتے تھے۔ جانتی ہو کس کے سامنے کھڑی ہو اور کس کی گاڑی کو تم نے نقصان پہنچایا ہے؟ کشمالہ اس کے روب سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی کمر پر رکھیں، اپنی خوبصورت نڈر آنکھیں فرحان کی آنکھوں میں گاڑ دیں اور چبا چبا کر بولی، گاڑی بڑی ہونے سے انسان بڑا نہیں ہو جاتا جناب، انسان اپنی عقل اور اخلاق سے بڑا ہوتا ہے، جو مجھے آپ کے اندر دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ سگنل سرخ ہونے والا تھا، میں نے بریک لگائی مگر آپ کے اس عقل مند ڈرائیور نے پیچھے سے میری اسکوٹی کو ٹکر ماری۔ اگر مجھے یا میری سہیلی کو کچھ ہو جاتا تو کیا آپ کا یہ کالا ڈبہ ہماری جان کا نعم البدل بن سکتا تھا؟ فرحان خانزادہ دنگ رہ گیا۔ وہ سحر زدہ سا اس لڑکی کو دیکھنے لگا، اس کی تیز زبان، اس کے بولنے کا انداز، اس کا وہ بے خوف لہجہ۔ فرحان کے اندر جیسے کوئی طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش، اس کی گلابی رنگت جو اس وقت غصے سے سرخ ہو رہی تھی، اور اس کی جرت کو دیکھ کر اپنا غصہ ہی بھول گیا۔ لڑکی، اپنی زبان کو لگام دو، میں چاہوں تو اسی وقت تمہیں اور تمہاری اس کباڑ اسکوٹی کو یہاں سے غائب کروا سکتا ہوں۔ فرحان نے اسے ڈرانے کی آخری کوشش کی، مگر اس کی آواز میں اب وہ پہلا سا جاہو جلال نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی کشش آ چکی تھی۔ او ہو، دھمکیاں چیک کرے ذرا ان کی۔ کشمالہ نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے صنم کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ فرحان کی طرف مڑی۔ مجھے غائب کروائیں گے؟ قانون نام کی کوئی چیز سنی ہے آپ نے کبھی؟ یا اپنے پیسے کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں؟ اگلی بار سڑک پر نکلے نا تو اپنے اس روب کو گھر چھوڑ کر آیا کریں، اور ڈرائیور کو کہیں کہ بریک پر پیر رکھنا سیکھے، دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کرے۔ چل صنم۔ کشمالہ نے اپنی بات ختم کی، فرحان کو آخری حقارت آمیز نظر سے دیکھا اور مڑ کر اپنی اسکوٹی کی طرف بڑھ گئی۔ فرحان خانزادہ وہیں ساکت بیٹھا رہا، اس کا ہاتھ گاڑی کے دروازے پر جما ہوا تھا اور نظریں اس لڑکی پر تھیں۔ کشمالہ نے اسکوٹی سٹارٹ کی اور ٹریفک کے بیچ میں سے راستہ بناتی ہوئی سیکنڈوں میں غائب ہو گئی۔ گاڑی کا شیشہ اب بھی نیچے تھا اور سڑک کا شور اندر آ رہا تھا، مگر فرحان کے کانوں میں صرف اس لڑکی کے الفاظ گونج رہے تھے، گاڑی بڑی ہونے سے انسان بڑا نہیں ہو جاتا۔ مختار نے ڈرتے ڈرتے آئینے میں فرحان کا چہرہ دیکھا۔ سر، پولیس کو فون کروں؟ اس لڑکی کا پتہ لگوا کر اٹھوا لوں اسے؟ فرحان نے آہستہ سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جو مختار نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نہیں مختار، اسے اٹھوانا نہیں ہے، وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ تو کوئی طوفان ہے، میری زندگی کا پہلا طوفان۔ فرحان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جو آہستہ آہستہ گہرے جنون کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے، ہر قیمت پر۔ اسی رات سے فرحان خانزادہ کی راتوں کی نیند اور دن کا سکھ برباد ہو گیا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کی طرف اس حد تک راغب ہوا تھا کہ وہ محبت اور جنون کی آخری حدوں کو چھونے لگا تھا۔ اسے ہر چہرے میں وہی نڈر آنکھیں اور وہی تیز زبان یاد آتی۔ وہ اپنے آفس کی بڑی ونڈو کے پاس کھڑا گھنٹوں اسی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اگلے ہی دن فرحان نے اپنے تمام کارندوں اور باڈی گارڈز کو کام پر لگا دیا۔ مختار، مجھے اس لڑکی کا نام، اس کا پتہ، اس کا خاندان، سب کچھ 24 گھنٹے کے اندر چاہیے۔ لاہور کا کونا کونا چھان مارو، مگر وہ مجھے ملنی چاہیے۔ فرحان کا یہ حکم حتمی تھا۔ مختار اور اس کی ٹیم نے لاہور کی تمام یونیورسٹیز، کالجز، گرلز ہاسٹلز، شاپنگ مالز اور اس علاقے کے تمام CCTV کیمروں کے ریکارڈنگز کھنگال ڈالے۔ انہوں نے دن رات ایک کر دیے، پورا شہر چھان مارا، مگر کشمالہ کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ وہ جیسے زمین میں دھس گئی تھی یا آسمان پر اڑ گئی تھی۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ کشمالہ کا تعلق اس شہر سے مستقل طور پر تھا ہی نہیں۔ وہ تو صرف اپنے فائنل پیپرز دینے کے لیے گاؤں سے یہاں آئی تھی اور اپنی سہیلی صنم کے ساتھ ایک نجی ہاسپٹل میں عارضی طور پر رہ رہی تھی۔ ٹکراؤ والے واقعے کے بعد اس کے فائنل پیپرز شروع ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ دن رات ہاسٹل کے کمرے میں بند ہو کر صرف پڑھائی کر رہی تھی، اور اس نے باہر آنا جانا بالکل بند کر دیا تھا۔ اس کی اسکوٹی بھی ہاسٹل کے اندر ہی پارک رہتی تھی۔ فرحان خانزادہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید چڑچڑا اور پاگل ہونے لگا۔ وہ شام کو اسی سگنل پر جا کر گھنٹوں اپنی گاڑی کھڑی رکھتا، اس امید پر کہ شاید وہ لڑکی دوبارہ وہاں سے گزرے، مگر تقدیر کا اپنا ہی کھیل تھا جس سے وہ دونوں بالکل بے خبر تھے۔ خانزادہ حویلی کا وسیع و عریض ہال سفید سنگ مرمر اور اونچی محرابوں کے ساتھ اپنی تاریخی شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔
ہال کے وسط میں لٹکا ہوا بھاری کرسٹل کا فانوس روشن تھا، جس کی زرد روشنی فرش پر عکس ڈال رہی تھی۔ دیواروں پر لگی گیندے کی لڑیوں اور چمیلی کے پھولوں کی مہک فضا میں رچی ہوئی تھی، جو اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ حویلی میں کسی بڑے جشن کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ مگر اس پر رونق ماحول کے برعکس ہال کے کونے میں بیٹھی دادی جان کا چہرہ انتہائی سخت تھا۔ ان کے ہاتھ میں موجود عقیق کی تسبیح تیزی سے گھوم رہی تھی۔ ان کے سامنے فرحان خانزادہ کھڑا تھا، جس کے چہرے پر بیزاری اور آنکھوں کی سرخی اس کے اندر چلنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ شہر میں کشمالہ کو دن رات ڈھونڈنے کی ناکام کوششوں نے اسے ذہنی طور پر تھکا دیا تھا۔ وہ لڑکی جیسے کوئی سراب تھی جو اس کے دل میں جنون کی آگ بھڑکا کر خود غائب ہو چکی تھی۔ فرحان، میری بات کان کھول کر سن لو، دادی جان نے تسبیح روک کر اسے مخاطب کیا۔ تم اس حویلی کے چشم و چراغ ہو۔ یہ فیصلے سڑکوں پر نہیں ہوتے، بلکہ خاندانی جرگوں اور بڑوں کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ آئلہ میری دور کے رشتہ دار کی بیٹی ہے، انتہائی سلجھی ہوئی، باحیا اور ہماری فیملی کے آداب سے واقف لڑکی ہے۔ میں اس کا ہاتھ تمہارے لیے مانگ چکی ہوں اور آج تمہارا نکاح ہے۔ فرحان نے گہرا سانس لیا اور سرد لہجے میں بولا، دادی جان، میں نے آپ سے کہا نا کہ میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میری زندگی میں کچھ اور الجھنیں ہیں جنہیں مجھے سلجھانا ہے۔ آپ مجھ پر یہ زبردستی کیوں کر رہی ہیں؟ زبردستی؟ دادی جان غصے سے کھڑی ہو گئیں۔ ان کی بوڑھی آواز میں خاندانی روب جھلک رہا تھا۔ خانزادہ حویلی کے مردوں کے ساتھ زبردستی کوئی نہیں کر سکتا فرحان، یہ تمہارا فرض ہے۔ میں بوڑھی ہوں، میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں تمہیں گھر بار والا دیکھنا چاہتی ہوں۔ آئلہ سے بہتر لڑکی تمہیں کہیں نہیں ملے گی، اور اگر تم نے آج اس رشتے سے انکار کیا تو سمجھ لینا کہ تم نے اپنی دادی کو جیتے جی مار دیا۔ دادی جان کا یہ آخری جملہ فرحان کے لیے تابوت میں آخری کیل کی طرح ثابت ہوا۔ وہ اپنی دادی سے بے پناہ محبت اور ان کا احترام کرتا تھا۔ اپنی پسندیدہ لڑکی کے نہ ملنے کا دکھ ایک طرف اور خاندانی دباؤ اور دادی کی گرتی ہوئی صحت کا خوف دوسری طرف۔ فرحان نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ اسے لگا کہ جب وہ لڑکی اسے مل ہی نہیں رہی تو پھر زندگی میں آئلہ آئی یا کوئی اور، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا دل تو اسی سڑک پر اس مغرور لڑکی کے پاس ہی چھوٹ گیا تھا۔ فرحان نے ہارے ہوئے انداز میں سر جھکا دیا۔ ٹھیک ہے دادی جان، اگر آپ کی یہی ضد ہے تو مجھے منظور ہے۔ میں آئلہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دادی جان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے فوراً اپنی ملازمہ بانو کو آواز دی، بانو جاؤ، مولوی صاحب کو کہو کہ لڑکے کی طرف سے ہاں ہے، بس کچھ ہی دیر میں نکاح کریں گے۔ مگر جیسے ہی بانو مڑنے لگی، فرحان کی بھاری آواز نے اسے روک دیا۔ رکو بانو۔ فرحان نے دادی جان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی۔ دادی جان، نکاح کے کاغذات پر دستخط کرنے سے پہلے میں آئلہ سے اکیلے میں 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں، جہاں کوئی تیسرا نہ ہو۔ یہ میرا حق ہے اور اس کے بغیر میں نکاح کرنے نہیں بیٹھوں گا۔ دادی جان نے چند لمحے فرحان کے چہرے کو دیکھا، پھر بانو کو اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، تم آئلہ سے مل سکتے ہو۔ بانو، تم باہر پہرا دو گی، کوئی اندر نہ جائے۔ بانو نے سر ہلا دیا اور تھوڑی ہی دیر بعد فرحان کی آئلہ سے ملاقات کا انتظام ہو گیا۔ آئلہ؟ فرحان کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ آئلہ نے آہستہ سے اپنے سر کو جنبش دی مگر کچھ بولی نہیں۔ فرحان نے لمبا سانس لیا۔ وہ آئلہ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی سچائی کے ساتھ اس رشتے کا آغاز کرنا چاہتا تھا، چاہے وہ سچائی کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ وہ آئلہ کے بالکل قریب آیا اور واضح آواز میں اپنی شرط اس کے سامنے رکھی۔ میں یہ نکاح صرف دادی کی خاطر کر رہا ہوں، کیونکہ میں شہر میں ایک لڑکی سے بے پناہ محبت کر بیٹھا ہوں اور اس کی تلاش جاری رکھوں گا۔ جس دن وہ مجھے مل گئے میں اسے بھی اپنی بیوی بنا کر اس حویلی میں لاؤں گا۔ اگر تمہیں اعتراض ہے تو اب بھی انکار کر سکتی ہو۔ کمرے میں چند سیکنڈ کے لیے گہرا سکوت چھا گیا۔ کوئی بھی دوسری لڑکی ہوتی تو شادی کے ایسے اہم موڑ پر یہ سن کر رو پڑتی یا چیخ اٹھتی، مگر آئلہ مختلف تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اس نے فرحان کے لہجے میں موجود سچائی اور اس کی بے بسی کو محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ فرحان خانزادہ مغرور انسان ضرور ہے، مگر وہ منافق نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو یہ بات چھپا کر اس کی زندگی برباد کر سکتا تھا، مگر اس نے نکاح سے پہلے سچ بولنے کی جرات کی تھی۔ آئلہ نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کے معصوم اور پرسکون چہرے پر کوئی غصہ یا ملال نہیں تھا، بلکہ دھیمی اور دل نشین مسکراہٹ تھی۔ اس نے فرحان کی سلگتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور انتہائی نرمی سے بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے فرحان۔ آج کے دور میں مرد شادی کے بعد بھی دھوکہ دیتے ہیں، مگر آپ نے نکاح سے پہلے مجھے سچ بتا کر میرا مان بڑھا دیا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں وہ لڑکی آئی اور وہ آپ کی خوشی ہوئی تو میں اسے خوش دلی سے قبول کروں گی اور اس حویلی میں اس کا استقبال کروں گی۔
فرحان خانزادہ آئلہ کے اس جواب پر دنگ رہ گیا۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا تھا کہ آئلہ روئے گی یا شادی سے انکار کر دے گی، مگر اس کی اس حد سے بڑی ہوئی سمجھداری اور ایثار نے فرحان کے دل میں اس کے لیے گہرا احترام پیدا کر دیا۔ اگرچہ وہ اس سے محبت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ آئلہ کو شوہر کے طور پر ہر عزت اور حقوق دے گا۔ فرحان نے صرف ایک بار سر ہلایا، شکریہ آئلہ، اور وہ مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں کا نکاح ہو گیا اور حویلی کا ہال مبارکباد کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ فرحان اور آئلہ کا نکاح ہو گیا اور حویلی میں مٹھائیاں بانٹی جانے لگیں، مگر اس پورے جشن میں آئلہ کی سگی چھوٹی بہن کہیں موجود نہیں تھی۔ وہ اپنے فائنل پیپرز کی وجہ سے لاہور کے ہاسٹل میں پھنسی ہوئی تھی، جہاں اس کا آخری پرچہ اگلے دن صبح تھا۔ خانزادہ حویلی کا وسیع صحن پیلی روشنیوں، گیندے کے پھولوں کی لمبی لڑیوں اور چمیلی کی مسحور کن خوشبو سے مہک رہا تھا۔ صحن کے وسط میں خوبصورت لکڑی کا تخت سجایا گیا تھا، جس پر ہری اور سنہری گوٹے والی چادریں بچھائی گئی تھیں۔ ڈھولک کی تھاپ پر گاؤں کی لڑکیاں اور خواتین روایتی مہندی کے گیت گا رہی تھیں اور پورا ماحول ہنسی کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ آئلہ زرد رنگ کے سادہ مگر خوبصورت جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں پر ہلکی سی مہندی لگائے، شرم و حیا کا پیکر بنی خواتین کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی۔ فرحان خانزادہ بھی سفید لٹھے کے کرتے اور کڑھائی دار شال کے کندھے پر ڈالے دادی جان کے حکم پر مردانے سے نکل کر صحن کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر روایتی دولہے والی کوئی خوشی نہیں تھی، بس سنجیدہ اسپاٹ تاثر تھا، ایسا ضبط جو اس نے آئلہ سے کیے گئے وعدے کے بعد خود پر طاری کر لیا تھا۔ نکاح کے اگلے ہی دن کشمالہ لاہور میں اپنے فائنل پیپرز ختم کر کے سیدھی گاؤں پہنچی تھی۔ وہ رات دیر سے آئی تھی، اس لیے حویلی کے کسی فرد سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی، اور آج روایت کے مطابق لڑکی والے دولہے کے گھر مہندی کی رسم اور اپٹن لے کر حویلی پہنچے تھے۔ کشمالہ اس وقت سب سے آگے تھی۔ اس نے ہرے رنگ کی فراک پہن رکھی تھی، بال کھلے تھے اور اس کے چہرے پر اپنی بڑی بہن کی شادی کی بے پناہ خوشی اور شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں مہندی کی تھالی اٹھائے جس پر موم بتیاں جل رہی تھیں، گاتی ہوئی صحن میں داخل ہوئی۔ امی، ذرا دیکھے تو، حویلی تو واقعی بہت خوبصورت ہے، کشمالہ نے ہنستے ہوئے اپنی ماں پروین بیگم سے کہا، جو رحمت صاحب کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھیں۔ ہاں بیٹا، آخر خانزادوں کی حویلی ہے، آداب اور رکھ رکھاؤ تو ان کا خاندانی ہے، پروین بیگم نے فخر سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دادی جان نے آگے بڑھ کر سمدھیانے کا استقبال کیا۔ اسی دوران فرحان کے مینیجر اور دادی نے فرحان کو آواز دی، فرحان بیٹا آؤ یہاں، تخت پر آئلہ کے ساتھ بیٹھو، رسم شروع ہونے والی ہے۔ فرحان بوجھل قدموں سے چلتا ہوا جیسے ہی تخت کے قریب پہنچا، اس نے رسمی طور پر سامنے آنے والے مہمانوں کی طرف اپنی گہری مغرور آنکھیں اٹھائیں۔ دوسری طرف کشمالہ مہندی کی تھالی دادی جان کے ہاتھ میں دے کر جیسے ہی سیدھی ہوئی، اس کی نظر سامنے کھڑے دولہے پر پڑی۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ فضا میں گونجتی ڈھولک کی تھاپ، عورتوں کے گیت اور بچوں کا شور سیکنڈوں میں غائب ہو گیا۔ دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فرحان خانزادہ شوق کی اس کیفیت میں چلا گیا جہاں انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے سامنے وہی نڈر خوبصورت آنکھیں تھیں، وہی چہرہ تھا جس کے جنون میں وہ پچھلے کئی ہفتوں سے پورے لاہور کا کونا کونا چھان مار رہا تھا، جس کی یاد نے اس کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی نوبیاتہ بیوی آئلہ کی سگی چھوٹی بہن تھی، اس کی سالی تھی۔ کشمالہ کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے زور سے چلائی۔ اس کی آواز پورے صحن میں گونج اٹھی، ارے امی، یہ تو وہی بدتمیز انسان ہے جس سے شہر میں میری شدید لڑائی ہوئی تھی، یہ آپ ہی کے میاں ہیں؟ صحن میں موجود تمام خواتین، دادی جان، پروین بیگم اور آئلہ سب چونک گئے۔ چند لمحوں کی حیرت کے بعد پورا صحن کہکہوں سے گونج اٹھا۔ سب نے سمجھا کہ شاید کوئی عام اتفاق یا بچوں والی نوک جھوک ہے۔ پروین بیگم نے شرمندگی اور پیار کے ملے جلے انداز میں کشمالہ کے کان پر ہلکی سی چٹکی لی۔ کشمالہ، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دولہا بھائی ہیں تمہارے، خانزادہ حویلی کے بڑے چشم و چراغ، تم ہر جگہ اپنی لڑائیاں لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ معاف کیجیے گا فرحان بیٹا، یہ ہماری چھوٹی بیٹی ہے کشمالہ، ذرا منہ پھٹ اور نادان ہے۔ آئلہ نے بھی اپنے گھونگھٹ کے پیچھے سے مسکرا کر فرحان کی طرف دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ فرحان نے نکاح سے پہلے کسی لڑکی کا ذکر کیا تھا، مگر وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ لڑکی اس کی اپنی سگی بہن ہو سکتی ہے۔ فرحان خانزادہ کے لیے وہ لمحہ کسی جہنم کی آگ جیسا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش سخت ہو گئے۔ اس نے زور سے اپنی مٹھیوں کو بھینچ لیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، مگر وہ غصے یا جنون کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔
وہ ضبط کے اس کڑے اور سنگین مقام پر کھڑا تھا جہاں اس کی زبان پر تالے لگ چکے تھے۔ اسلامی اور شرعی قانون کے مطابق دو سگی بہنیں ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھیں۔ آئلہ وہ اس کی منکوحہ تھی، اس کی قانونی اور شرعی بیوی، اور کشمالہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی تھی۔ ایسا بندھن جس کی طرف وہ اب نظر بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کی پہلی محبت، اس کا وہ جنون جس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا، اب اس کے سامنے کھڑی اس سے مذاق کر رہی تھی اور وہ بے بس تھا۔ فرحان نے بغیر کچھ کہے انتہائی ضبط کے ساتھ سر جھکایا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے پوری رسم کے دوران نہ کشمالہ کی طرف دیکھا اور نہ ہی کسی بات کا جواب دیا۔ کشمالہ تو اسے مغرور اور بدتمیز انسان سمجھ کر بھول گئی اور آئلہ کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف ہو گئی، مگر فرحان کے اندر خاموش ماتم برپا تھا۔ اس رات کے بعد فرحان خانزادہ کی زندگی کا انتہائی کٹھن دور شروع ہوا۔ اس نے خود پر کڑے پہرے بٹھا لیے۔ وہ غیرت مند اور اصول پسند انسان تھا، اس لیے اس نے آئلہ کی حق تلفی نہیں ہونے دی۔ اس نے آئلہ کو بہترین شوہر کا تحفظ، عزت اور حویلی کے تمام حقوق دیے۔ اس کے ساتھ بہت اچھے سے رہا، مگر اس کے دل کا زخم ناسور بن چکا تھا۔ کشمالہ کے وجود سے دور رہنے کے لیے اور اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے فرحان نے سخت فیصلہ کیا۔ اس نے شادی کے بعد اپنے سسرال جانا بالکل چھوڑ دیا۔ جب بھی رحمت صاحب یا پروین بیگم حویلی آتے یا آئلہ کو گھر بلاتے، فرحان کوئی نہ کوئی کاروباری بہانہ بنا کر آئلہ کو اپنے ڈرائیور مختار کے ساتھ بھیج دیتا، مگر خود کبھی اس دہلیز پر قدم نہ رکھتا جہاں کشمالہ کی ہنسی گونجتی تھی۔ کشمالہ اکثر آئلہ سے فون پر کہتی، آپی تمہارے میاں تو واقعی مغل اعظم ہیں، شادی کو اتنے مہینے ہو گئے مگر مجال ہے جو کبھی سسرال کا منہ دیکھا ہو۔ اتنی بھی کیا مصروفیت بھائی، یا پھر یہ غرور ہے؟ آئلہ دھیمے سے مسکرا کر بات ٹال دیتی، نہیں کشمالہ وہ بہت اچھے ہیں، بس ان کے بزنس کے معاملات بہت زیادہ ہیں، تم برا مت مانا کرو۔ آئلہ اسے وضاحت دیتی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ کشمالہ کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شہر میں اس کے لیے رشتہ آیا تھا۔ لڑکا زین تھا جو اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور شہر میں نوکری کرتا تھا۔ رحمت صاحب اور پروین بیگم نے آئلہ اور فرحان کی رضامندی جاننے کے لیے حویلی پیغام بھیجا۔ جب دادی جان نے رات کے کھانے پر فرحان کے سامنے یہ بات رکھی تو فرحان کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ فرحان بیٹا، کشمالہ کا رشتہ طے ہو رہا ہے زین نامی لڑکے سے۔ رحمت بھائی پوچھ رہے تھے کہ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو وہ بات پکی کر دیں۔ دادی نے پوچھا۔ فرحان نے اپنی لرزتی ہوئی انگلیوں کو چھپانے کے لیے ہاتھ نیچے کیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے آئلہ کی طرف دیکھا جو اپنے چہرے پر معصوم خوشی لیے فرحان کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ فرحان نے اپنے حلق میں پھنستے ہوئے آنسوؤں کو نگلا اور بھاری آواز میں بولا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر وہ سب خوش ہیں تو میری طرف سے مبارکباد کہیے گا۔ اس رات فرحان حویلی کی چھت پر اکیلا کھڑا خون کے آنسو روتا رہا۔ اس کا جنون، اس کی محبت اب ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہونے جا رہی تھی، اور وہ خاندانی روایات، شرعی حدود اور آئلہ کے ایثار کے بوجھ تلے ایسا دبا تھا کہ اپنی محبت کا جنازہ اٹھتے دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب جو تقدیر میں لکھا ہے اسے اسی کو قبول کرنا ہے، چاہے اس کی روح ہی کیوں نہ فنا ہو جائے۔ ہسپتال کی راہداری میں مشینوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ خانزادہ حویلی کے بااثر تاجدار فرحان خانزادہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج ICU کے شیشے کے باہر کھڑا اندر کا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں اس کی بیوی آئلہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ زچگی کی شدید پیچیدگیوں نے آئلہ کو موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ ICU کا بھاری دروازہ کھلا اور ڈاکٹر انتہائی بوجھل چہرہ لیے باہر نکلے۔ فرحان فوراً ان کی طرف لپکا، جبکہ پیچھے بیٹھے رحمت صاحب اور پروین بیگم کی بھی کانپتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھے۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کیسی ہے؟ آئلہ ٹھیک تو ہے نا؟ پروین بیگم نے تڑپ کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے انتہائی افسوس سے فرحان کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری خانزادہ صاحب، ہم نے پوری کوشش کی مگر زچگی کی پیچیدگیوں اور شدید خون بہہ جانے کی وجہ سے ہم آئلہ بیگم کو نہیں بچا سکے، ہم صرف بچے کو ہی محفوظ رکھ پائے ہیں۔ شی از نو مور۔ یہ الفاظ کسی بم کی طرح رحمت صاحب کے سر پر گرے۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئے۔ کشمالہ جو ابھی ابھی ہسپتال پہنچی تھی، اپنی بڑی بہن کی موت کی خبر سن کر دیوانی ہو گئی۔ وہ روتی ہوئی ICU کے اندر بھاگی۔ فرحان وہیں سکتہ زدہ کھڑا رہ گیا۔ آئلہ جس نے اس کے جنون کو جانتے ہوئے بھی اسے عزت دی تھی، اسے قبول کیا، اب اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ کشمالہ نے آئلہ کے بے جان وجود کو جھنجھوڑا، لیکن آئلہ اب اسے سب سے بہت دور جا چکی تھی، جہاں کشمالہ کی چیخیں بھی اسے واپس نہ لا سکی۔ 1 ماہ بعد
آئلہ کی موت کو 1 ماہ گزر چکا تھا اور گھر والے اس گہرے صدمے میں تھے، مگر کشمالہ کی شادی جو زین سے پہلے سے طے تھی اس کے دن سر پر آ پہنچے تھے۔ برادری اور خاندانی وعدوں کی وجہ سے رحمت صاحب اس شادی کو مزید نہیں ٹال سکتے تھے، کیونکہ زین کے خاندان کا اصرار تھا۔ مگر اس مہینے میں فرحان خانزادہ کے اندر کا جنون دوبارہ جاگ چکا تھا۔ شرعی اور قانونی طور پر اب وہ آزاد تھا۔ آئلہ کی وفات کے بعد 2 بہنوں کو ساتھ نکاح میں نہ رکھنے کی پابندی ختم ہو چکی تھی۔ کشمالہ جو اس کی زندگی کی پہلی اور آخری محبت تھی، اب اس کی دسترس میں آ سکتی تھی، مگر وہ کسی اور کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ فرحان اپنے آفس کی بڑے شیشے کی ونڈو کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا کشمالہ، تم آئلہ کی امانت ہو اور میرے دل کا واحد جنون بھی۔ فرحان نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا۔ اس نے زین کے خوابوں کو سیڑھی بنایا۔ زین لالچی اور کیریئر اورینٹڈ لڑکا تھا۔ فرحان نے راتوں رات امریکی ایمبیسی اور وہاں کی ملٹی نیشنل کمپنی میں اپنے تعلقات استعمال کر کے زین کو ایسی شاندار نوکری اور ویزا دلوا دیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن شرط صرف ایک ہی تھی کہ زین کو آج ہی رات کی فلائٹ سے امریکہ نکلنا ہوگا اور کشمالہ کی بارات لانے سے انکار کرنا ہوگا۔ زین نے اپنی محبت کا سودا چند سیکنڈوں میں کر لیا اور فرحان کا یہ وار سیدھا کشمالہ کے مان پر لگا۔ لیکن زین کے بارات نہ لانے کے باوجود وہ فرحان سے شادی سے انکار کر چکی تھی۔ کشمالہ اپنے بیڈ پر عروسی جوڑے میں ملبوس رو رہی تھی، جہاں اس نے فرحان خانزادہ سے نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے کہہ دیا امی کہ میں مر جاؤں گی پر اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ کبھی نکاح نہیں کروں گی، کشمالہ نے چلا کر کہا تھا۔ اس کے آنسو مہندی لگے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ اسی وقت باہر لاؤنج سے رحمت صاحب کے شدید کھانسنے اور گرنے کی آواز آئی۔ پروین بیگم اور چچی حمیدہ فوراً باہر بھاگی۔ کشمالہ بھی اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی باہر آئی۔ سامنے رحمت صاحب فرش پر پڑے تھے، ان کا ہاتھ دل پر تھا اور وہ سانس لینے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ رحمت صاحب، خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، کوئی ڈاکٹر کو بلواؤ، پروین بیگم پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھیں۔ اسی لمحے حویلی کا بھاری دروازہ کھلا اور فرحان خانزادہ اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اس کا مینیجر اور خانزادہ خاندان کے چند معززین تھے۔ فرحان نے ایک نظر تڑپتے ہوئے رحمت صاحب پر ڈالی اور اپنے مینیجر کو اشارہ کیا، فوراً ایمبولینس بلاؤ اور رحمت صاحب کو بہترین ہسپتال منتقل کرو۔ فرحان کی آواز میں ایسا روب تھا جس نے گرتے ہوئے خاندان کو ایک پل میں سہارا دیا۔ فرحان آگے بڑھا اور رحمت صاحب کا ہاتھ تھام کر بولا، رحمت چچا، آپ حوصلہ رکھیں، جب تک فرحان خانزادہ زندہ ہے آپ کی بیٹی کی اور آپ کے خاندان کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ رحمت صاحب نے نم آنکھوں سے فرحان کی طرف دیکھا اور پھر دور کھڑی کشمالہ کی طرف دیکھا۔ ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، مگر ان کی آنکھیں اپنی بیٹی سے بھیک مانگ رہی تھیں کہ وہ اس خاندان کی عزت اور اپنے باپ کی زندگی بچا لے۔ کشمالہ نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی، پھر اپنے گود میں موجود آئلہ کے 1 ماہ کے معصوم بچے کو دیکھا جو مسلسل رو رہا تھا، جیسے وہ بھی اپنی ماں کی جگہ کسی اور کو پکار رہا ہو۔ کشمالہ کا دل جیسے اندر سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ چچی حمیدہ اور پروین بیگم اس کے پیچھے آئیں۔ مولوی صاحب کو اندر بلایا گیا۔ کشمالہ بنت رحمت، کیا آپ کو فرحان خانزادہ ولد سکندر خانزادہ 50 لاکھ مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ مولوی صاحب کی آواز کشمالہ کے کانوں میں اتری۔ کشمالہ نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ اس کی نظر سامنے کھڑے فرحان خانزادہ پر پڑی، جس کے چہرے پر فاتحانہ لیکن سنجیدہ تاثر تھا۔ کشمالہ کے دل میں اس کے لیے شدید نفرت ابھری۔ وہ اسے اپنی بہن کا گنہگار اور ایسا موقع پرست انسان سمجھ رہی تھی جس نے آئلہ کی موت کے فوراً بعد اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا اور اس کا گھر اجڑنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اپنے خاندانی وارث کے لیے دوسری ماں لا سکے۔ بولیں بیٹا، پروین بیگم نے روتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کشمالہ نے اپنی زندگی کا سب سے کڑوا گھونٹ بھرا۔ قبول ہے، اس نے انتہائی دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ 3 بار یہ لفظ کہنے کے بعد دستخط کرتے ہوئے اس کے آنسو کاغذ پر پھیل گئے۔ فرحان خانزادہ کشمالہ کو رخصت کر کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی کے پچھلے حصے میں کشمالہ آئلہ کے بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں فرحان کے لیے صرف اور صرف حقارت اور غصہ تھا۔ اس نے فرحان کی طرف دیکھے بغیر چبا چبا کر کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں فرحان خانزادہ؟ آپ نے میری مجبوریاں خرید لیں، میرے باپ کی زندگی کا سودا کر لیا، تو آپ مجھے پا لیں گے؟ آپ میری آپی کے گنہگار ہیں۔ آپ انتہائی گھٹیا اور موقع پرست انسان ہیں جنہوں نے آئلہ آپی کے مرنے کا انتظار کیا
تاکہ آپ مجھ پر اپنا یہ خاندانی رعب جما سکیں۔ میں اس حویلی میں صرف اپنی آپی کے بچے کی خاطر جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا آپ کو اس کشمالہ سے کبھی صرف نفرت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ فرحان نے گاڑی کے آئینے میں اس کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا جنون اور ضبط کا نیا سمندر تھا، اور وہ دل ہی دل میں بولا، تم سچائی سے واقف نہیں ہو کشمالہ۔ جس دن تمہیں میری اس محبت اور عائلہ کے ایثار کا پتہ چلے گا، تمہاری یہ نفرت موم بن جائے گی۔ گاڑی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں تقدیر کا ایک نیا موڑ ان کا منتظر تھا۔ خانزادہ حویلی کا شاہکار بیڈ روم سرخ گلابوں، سفید چنبیلی کے پھولوں کی لڑیوں اور مہنگی موم بتیوں کی دھیمی روشنی سے سجا ہوا تھا۔ فضا میں رچی خوشبو کسی نئے سفر کے آغاز کا پتہ دے رہی تھی، مگر اس کمرے کے اندر کا ماحول ہرگز بھی رومانٹک نہیں تھا۔ کشمالہ جو اب بھی اسی سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس تھی، بیڈ کے کونے میں عائلہ کے معصوم بچے کو لٹا چکی تھی۔ بچہ اب گہری نیند سو رہا تھا، مگر کشمالہ کے دل کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے برائیڈل میک اپ کو خراب کر چکے تھے۔ وہ کمرے میں دیوانہ وار چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصہ، دکھ اور شدید کرب سے لال ہو رہا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ فرحان خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی تھکن اور سنجیدگی تھی۔ جیسے ہی فرحان نے اس کی طرف قدم بڑھایا، کشمالہ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ غصے اور آنسوؤں کے ساتھ فرحان پر پھٹ پڑی۔ اس کی آواز میں سالوں کی بھڑاس اور آج رات کا سارا دکھ شامل تھا۔ دور رہیں مجھ سے، میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، کشمالہ چلائی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ آپ نے میری مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا ہے فرحان خانزادہ۔ آپ نے میرے باپ کی گرتی ہوئی صحت اور اس معصوم یتیم بچے کا واسطہ دے کر مجھے اس رشتے پر مجبور کیا۔ آپ میری آپی کے شوہر تھے، وہ آپی جو مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ آپ میری آپی کے شوہر تھے، وہ آپی جو مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ میں آپ کی شکل سے بھی نفرت کرتی ہوں۔ میں آپ سے کبھی محبت نہیں کر سکتی۔ کشمالہ کی تند و تیز باتیں، اس کے طعنے اور اس کی نفرت فرحان کے دل پر تیروں کی طرح لگ رہے تھے، مگر فرحان خانزادہ جو سالوں سے محبت کی آگ میں جل رہا تھا، اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ایک ہی پل میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ انتہائی دھیمے اور بوجھل قدموں سے چلتا ہوا کشمالہ کے بالکل قریب آیا۔ کشمالہ نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرنا چاہا، مگر وہ اس وقت حیران رہ گئی جب علاقے کا سب سے بڑا اور با اثر بزنس مین فرحان خانزادہ آہستہ سے نیچے جھکا اور کشمالہ کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آج آنسو تیر رہے تھے۔ کشمالہ، فرحان کی بھاری آواز میں ایسی تڑپ تھی جس نے کشمالہ کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بے اختیاری میں 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر اس کی نڈر آنکھوں میں اب حیرت تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہاری مجبوریوں کا سودا کیا ہے تو آج میری زندگی کا وہ سچ جان لو جس کے بوجھ تلے میں سالوں سے گھٹ گھٹ کر جی رہا ہوں۔ فرحان نے نم آنکھوں سے کشمالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب تم لاہور کا وہ مصروف سگنل یاد ہے جب تم مغرور گاڑی والے سے اپنی اسکوٹی کے ٹکراؤ پر لڑ پڑی تھی؟ اس دن تو تم غصے میں چلی گئیں، مگر تم نے فرحان خانزادہ کا سکون، اس کی نیند اور اس کا دل ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے لیا۔ میں نے پورا لاہور چھان مارا، اپنے سارے آدمی تمہاری تلاش میں لگا دیے، مگر تم کہیں نہیں ملی۔ اسی دوران دادی نے مجھ پر عائلہ سے شادی کے لیے دباؤ ڈالا۔ خاندانی روایات اور دادی کی زندگی کی خاطر مجھے ہارنا پڑا، مگر میں عائلہ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ فرحان نے ابلتے ہوئے آنسوؤں کو روکا اور بولا، میں نے نکاح سے صرف چند لمحے پہلے عائلہ کے سامنے ایک تلخ شرط رکھی تھی کہ میں شہر میں ایک لڑکی سے بے پناہ محبت کر بیٹھا ہوں، اگر وہ مجھے مل گئی تو میں اسے بھی بیاہ کر اس حویلی میں لاؤں گا۔ عائلہ فرشتہ صفت لڑکی تھی، اس نے میری سچائی دیکھ کر مجھے ہنستے ہوئے اجازت دے دی، مگر اگلے ہی دن مہندی کی رسم پر جب تم میرے سامنے آئی تو مجھ پر جو قیامت ٹوٹی اس کا اندازہ تم کبھی نہیں لگا سکتی۔ تم میری بیوی کی سگی بہن نکلی، وہ رشتہ جو میرے لیے شرعاً اور قانوناً حرام ہو چکا تھا۔ کشمالہ کا سانس جیسے رک گیا، اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ فرحان نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک ڈائری نکالی اور انتہائی احترام سے کشمالہ کی طرف بڑھا دی۔ یہ میری نہیں، یہ عائلہ کی ڈائری ہے جو اس نے اپنی موت سے چند دن پہلے لکھی تھی اور مجھے دی تھی۔ اسے پڑھو کشمالہ، تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ کشمالہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈائری لی اور اس کا وہ صفحہ کھولا جہاں عائلہ کی خوبصورت لکھائی موجود تھی۔ عائلہ نے لکھا تھا، کشمالہ میری پیاری گڑیا، جس دن تم مہندی کی رسم پر حویلی آئیں اور فرحان نے تمہیں دیکھا،
میں ان کی آنکھوں کا وہ جنون اور کرب پہچان گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ فرحان جس لڑکی کی محبت میں پاگل تھے وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی چھوٹی بہن ہے۔ انہوں نے تمہاری خاطر، ہماری شرعی حدود کی خاطر اپنے دل پر وہ کڑے پہرے بٹھائے کہ انہوں نے تمہارے گھر جانا ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے ایک شوہر کے طور پر مجھے ہر خوشی دی، لیکن وہ اپنی پہلی محبت کے مخلص ترین اسیر رہے۔ کشمو، میری طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شاید میری ڈیلیوری میں پیچیدگی ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری ایک وصیت یاد رکھنا، میرے جانے کے بعد میرے بچے کو بھی ماں دینا اور فرحان کو بھی ان کی وہ پہلی محبت لوٹا دینا جس کا حقدار یہ حویلی کا تاجدار سالوں سے ہے۔ فرحان سے کبھی نفرت مت کرنا، وہ بہت سچے انسان ہے۔ ڈائری کے الفاظ کشمالہ کی آنکھوں میں کے سامنے دھندلا گئے۔ اس کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر بیڈ پر گر گئی۔ اس کے دل میں فرحان کے لیے جو نفرت کی دیوار کھڑی تھی وہ ایک ہی پل میں گر کر تباہ ہو گئی۔ جسے وہ موقع پرست سمجھ رہی تھی وہ تو ضبط اور قربانی کی اس معراج پر تھا جہاں عام انسان کا پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ فرحان نے آگے بڑھ کر کشمالہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس کا لہجہ مکمل طور پر اپنے جنون کا اعتراف کر رہا تھا۔ تم میری پہلی محبت ہو کشمالہ، میرا وہ جنون جسے میں نے اپنی بیوی کی بہن ہونے کی وجہ سے سالوں دل میں دفن رکھا۔ رہی بات زین کی، تو میں نے زین کو زبردستی نہیں بھیجا تھا۔ میں نے صرف اس کے سامنے امریکہ کے ویزے اور نوکری کا لالچ رکھ کر اسے آزمایا تھا، اور وہ کمظرف تمہاری محبت پر امریکہ کے ویزے کو ترجیح دے کر تمہیں مٹی میں رولنے کے لیے چھوڑ گیا۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے یہ سب کیا تاکہ میں آئلہ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کر سکوں اور اپنی زندگی کی اکلوتی محبت کو بھی تحفظ دے سکوں۔ فرحان کا یہ اعتراف محبت اتنا سچا، اتنا گہرا اور اتنا بے ساختہ تھا کہ کشمالہ کی زبان سے سارے شکوے ختم ہو گئے۔ اس نے فرحان کی آنکھوں میں سچا اور پاکیزہ جنون دیکھا۔ اس کا دل پگھل چکا تھا اور اب پچھتاوے کے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دے فرحان، میں آپ کو بہت غلط سمجھتی رہی، کشمالہ نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، اور خود کو فرحان کے مضبوط حصار میں دے دیا۔ فرحان نے انتہائی نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے اسے دنیا کی تمام خوشیاں مل گئی ہوں۔ سالوں کا ضبط آج ایک خوبصورت شروعات میں بدل چکا تھا۔ اسی لمحے بیڈ پر سوئے ہوئے آئلہ کے بچے نے ہلکی سی جنبش لی اور رونے لگا۔ کشمالہ نے فوراً فرحان کی باہوں سے نکل کر بچے کو گود میں اٹھایا۔ فرحان نے آگے بڑھ کر کشمالہ اور اس بچے دونوں کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ بچے نے فرحان کی انگلی کو